السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير۔ صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خبع ولا منان ولا بخيل، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، پچھلے 2 ہفتے ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ اسراف کسے کہتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ لائن کے ایک طرف اسراف ہے اور دوسری طرف بخل ہے، کنجوسی۔ ایک طرف فضول خرچی ہے، اسراف ہے، اور دوسرے کنارے پر اگر ہم جائیں تو وہ بخل ہے، کنجوسی ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر میانہ روی، درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت جب مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، رحمان کے بندوں کی صفات کیا ہیں، تو اس میں سے ایک صفت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی: والذین اذا اسرفوا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ شریعت کا جو تقاضا ہے، شریعت کا جو مزاج ہے، شریعت کی جو چاہت ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان درمیانی راستہ اختیار کریں، ہر معاملے کے اندر نہ حد سے بڑھیں نہ حد سے نیچے جائیں، بلکہ وہ درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو سرا ہے، دوسری جو بیماری ہے، دوسرا جو روحانی مرض ہے، وہ بخل ہے، بخیلی، کنجوسی، بہت سارے نام ہماری زبان کے اندر موجود ہیں۔ بخیلی اور بخل اور کنجوسی کیا ہوتی ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی انسان خرچ نہ کرے، یعنی گنجائش بھی موجود ہے، اسباب بھی موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اس پر خرچ نہیں کرتے۔ ایک تو ہے نا اسباب بھی موجود نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ گنجائش موجود ہے، اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف پیسے کی محبت میں خرچ نہیں کرتا، اس کو بخل اور کنجوسی کہتے ہیں، اور یہ شریعت کے اندر ایک بڑی مذموم بیماری ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس بیماری جہنم میں لے جانے والی ہے، یعنی یہ معمولی بیماری نہیں ہے۔ بخل اور کنجوسی یہ بھی ان بیماریوں میں سے ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اللہ نے انسان کو جو مال دولت پیسہ دیا ہے یہ کسی مقصد کے لیے دیتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ پیسہ برائے پیسہ کو مقصد نہیں ہے،
انسان پیسے کے ڈھیر لگاتا جائے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اسے کسی استعمال میں لانا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ مقصد ہے. ہمارا پرانی بات، ہمارا ایک کولیگ تھا، میرے ساتھ اس کی سیٹ ہوتی تھی. کوئی معاملہ تھا، کوئی خرید و فروخت کا. تو میں نے کہا یار دیکھو کوئی چیز لینی تھی. میں نے کہا کہ 100 روپے کی لے لو، کیا حرج ہے. اس کا رنگ پیلا پڑ گیا. 100 روپے کی 100 روپے کی چیز میں لوں، میں کیا حرج ہے، لے لو، ظاہر ضرورت جو ہے. اس نے کہا دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ جب میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہوں، 1 روپیہ، تو میں 10 دفعہ سوچتا ہوں. آپ مجھے 100 روپے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا خوف کریں. اچھا میں نے کہا اچھا آپ یہ تو بتائیں کہ آخر آپ نے کرنا کیا، مقصد کیا آپ کی زندگی کا، چاہتے کیا ہیں آپ. ماشاءاللہ اچھی بھلی تنخواہ ہے آپ کی، سب کچھ ہے. کہتا دیکھیں میرا دل یہ کرتا ہے کہ ایک اتنا بڑا تھیلا ہو، بڑا بورا ہو پیسوں کا، وہ میں نے بھرا ہوا ہو اور کاندھے پہ رکھا ہوا ہو، اور میں مال روڈ پہ جا رہا ہوں اور لوگ کہیں دیکھو پیسوں کی بوری اٹھا کے جا رہا ہوں. اللہ، اب دیکھیں نا یہ زندگی کا مقصد بنا ہے. ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، ایسے نہیں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. آج بھی ہم، مجھے اللہ ان کی عمر لمبی فرمائے، آج کل سعودی عرب میں ہیں. تو اب یہ مقصد ہے کہ میں پیسے کماؤں اور پیسے کو ایک بوری کے اندر بھروں، کاندھے پہ اٹھاؤں، اور لوگ مجھے کہیں کہ دیکھو کہ یہ پیسوں کی بوری اٹھا کے جا. اب ایسا پیسہ تو جہنم ہے، ایسا پیسہ تو جہنم ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بخل کی 2 قسمیں. بخل کی ایک قسم انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور بخل کی ایک قسم جہنم میں تو نہیں لے جائے گی لیکن انسان کے درجات کو کم کر دے گی. یعنی 2 چیزیں ہیں. ایک بخل تو انتہائی مذموم ہے، انتہائی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جائے. اور دوسرا بخل یہ ہے کہ وہ جہنم میں تو نہیں لے جائے گا، اس سے کم درجے کا ہے، لیکن جنت میں آپ کے درجات کو کم کر دے گا. تو پہلا بخل جو ہماری جہنم میں گرانے والا ہے، وہ شرعی تقاضوں کے اندر بخل ہے. یعنی شریعت کا جہاں پہ جو تقاضا ہے، انسان اس کو پورا کرنے میں بھی کنجوسی کرے. اس کی بہترین مثال جو ہے زکوٰۃ ہے. یعنی شریعت کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے. اب اگر وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ یہ زکوٰۃ اس کو جہنم میں لے جائے گی، نہ ادا کرنا. اور قرآن مجید میں سے بڑا واضح فرمایا کہ وہی مال و دولت جو ہے اس کے گلے کے اندر توق بنا کے لٹکایا جائے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی یہی بیان ہے. اس کا ترجمہ سنیے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور وہ یہ گمان نہ کریں، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. اچھا یہ بڑی انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی طاقت سے کما رہا ہوں، شاید میں اپنے علم سے کما رہا ہوں، اپنی ذہانت اور قابلیت سے کما رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ اپنے فضل ہی سے دیتے ہیں. ہمارے خواجہ صاحب فرمایا کرتے ہیں دیتے جو دینا ہے تو احسان تھوڑا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہے، کہ ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے. آپ دیکھیں بازار میں ایک ہی چیز کی 4 دکانیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ایک شام کو 10,000 کما کے جاتا ہے، ایک 1,000 بھی کما کے نہیں جاتا، برابر کی دکانیں. اب یہ اللہ کا تو فیصلہ ہے نا، پیالہ سیدھا کرنا ہمارا کام ہے، اس میں ڈالنا اللہ کا کام ہے. ایسا نہیں ہوگا. دروازہ لگانا ہمارا کام ہے، اس کو کھولنا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام یہیں تک ہے. میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے. ایسے تھوڑا ہے کہ انسان نہیں چاہے میں اپنی مرضی سے قدم اٹھا لوں، ایسے تھوڑا ہوتا ہے. بس ہمت کرنی ہے، ایک قدم اٹھانا ہے، باقی پھر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. یہ دکانیں، یہ ہمارے کاروبار، یہ ہمارے بزنس، یہ ہمارے دفتر، یہ ہماری نوکری، یہ تو سارے پیالے ہیں. خالی پیالے ہوتے ہیں اصل میں. بس پیالے کو سیدھا کرنا ہے. یعنی بازار میں جانا، دکان پہ جانا، دفتر میں جانا، کاروبار پہ جانا، یہ اصل میں پیالے کو سیدھا کرنا ہے. باقی اس پیالے میں ڈالنا اس مولا کا کام ہے. تو یہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کر بیٹھیں کہیں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا تھا ہوا خیر لہم، تو یہ بخل ان کے لیے خیر ہے۔ فرمایا کہ بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے۔ کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس بخل کو توق بنا کر ان کے گلے میں پہنا دیا جائے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں اللہ ہی زمین و آسمان کا وارث ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کی تشریح میں فرمایا لا يدخل الجنت خبع ولا منان ولا بخیل، تین لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ایک تو دھوکہ دینے والا جو کسی بھی معاملے میں دھوکہ دیتا ہے، اور دوسرا احسان جتلانے والا، نیکی کرتا ہے لیکن احسان جتاتا ہے، اب وہ نیکی بیکار ہے بلکہ ان کا گلے کے اندر پڑ جائے گی۔ اور تیسرا بخیل، حضور نے فرمایا تیسرا بخیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضور کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ استغفر اللہ، یہ کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، اور یہ قرآن بھی اس پہ شاہد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس بھی اس پہ شاہد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بخیل یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ یہ ان کے لیے بڑا خیر ہے، ہم بوریاں جو ہیں بھر رہے ہیں، بڑے ہم مال و دولت جمع کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ ان کے گلے کا توق بنے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بخل کی وہ قسم جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی، وہ پہلا ہے شرعی تقاضوں کے اندر بخل کرنا، یعنی جہاں پہ شریعت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہ کرنا، جس طرح کے زکوٰۃ ہے، سال کے بعد زکوٰۃ کے ایک ایک پیسے کا حساب لگانا فرض ہے، ایک پیسہ بھی ذمہ رہ گیا تو وہ بھی گلے کا توق بنے گا، جس طرح ایک نماز بھی ذمہ رہ گئی تو پوچھا جائے گا۔ بے عینی زکوٰۃ بھی ویسے ہی فرض ہے، نماز سے کم فرض نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں انسان کو بہت ہی حساس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا بخل ہے، زیادہ تو چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کم نہ جائے، زیادہ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو ثواب کا باعث ہے، لیکن کم نہ جائے، کم ہوگا تو وہ انسان کے گلے کا توق بنے گا۔ دوسرا بخل جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا وہ ہے کفالت میں بخل۔ کفالت کیا ہے؟ کہ جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے، بیوی بچوں کی کفالت آپ کے ذمے ہے، اب اگر گنجائش موجود ہے اور آپ وہاں پہ بخل کرتے ہیں تو قیامت میں یہ توق بنے گا اور یہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ بیوی بچے نہیں ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب بچوں کی ذمہ داری ماں باپ ہیں، ان ماں باپ کی پرورش، ان ماں باپ کی دیکھ بھال یہ ان کے ذمے ہے۔ اب بچے باقی تو سارے کام کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتے، ان پہ خرچ نہیں کرتے، تو وہ بھی ان کو جہنم کے اندر لے جائے گا۔ تو کفالت کے اندر بخل، یہ عام طور پہ ہم نہیں اس بات کو بہت معمولی سمجھتے، معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو حیثیت دی ہے، جتنا خرچ کرنا آپ کر سکتے ہیں، جو اللہ نے وسائل دیے ہیں اس کے مطابق خرچ کرنا، اور اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک باپ کی یہ وسائل موجود ہیں کہ وہ اپنے بچے کو موٹر سائیکل لے کر دے، اور ضرورت بھی ہے، بچے کو ضرورت بھی ہے، لیکن نہیں لے کے دیتا تو یہ بخل ہے۔ ایک باپ کے وسائل ہے کہ بیٹے کو سائیکل لے کے دے، اور وسائل بھی موجود ہیں، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ اور یہ حیثیت کتنی ہے ہر انسان جانتا ہے، اللہ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق ان پر بھی خرچ کرنا، یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری سے اگر پہلو تہی کی، اس ذمہ داری سے اوائڈ کیا، تو یہ بخل بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ تیسرا بخل جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا، یہ عبادات کے اندر بخل ہے۔ عبادات کے اندر بخل یعنی نماز جیسے پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی، پڑھ لی ایسے بس گزارا کر لیا، تیز سے پڑھی، رکوع سجدہ اچھی طرح ادا نہ کیا، بخل کیا، پورا ادا نہ کیا، خشوع و خضوع جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہوا، تو یہ عبادت کے اندر بخل ہے۔ زکوٰۃ جیسے دینی چاہیے تھی نہ دی، یہ عبادت کے اندر بخل ہے۔ حج کے وسائل موجود تھے
یعنی صحت بھی موجود تھی، پیسہ بھی موجود تھا، وسائل بھی موجود تھے، حالات بھی ٹھیک تھے، تو پھر بھی حج نہ کیا تو یہ حج کے اندر بخل ہے، عبادت کے اندر بخل ہے، تو یہ بھی جہنم میں لے جانے کا باعث بنے۔ تو 3 چیزیں میں نے عرض کی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر انسان بخل کرے تو وہ بخل انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ پہلی چیز شرعی تقاضوں کے اندر بخل، یعنی یہاں پہ شریعت کا جو تقاضا ہے اس کو کما حقہ پورا نہ کیا جیسا پورا کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسرا کفالت کے اندر بخل، جن کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر لگائی ہے، یعنی بیوی بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ماں باپ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، غریب رشتہ داروں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ہمسایوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، تو یہ اگر آپ نے ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو یہ بھی بخل ہے اور اس کا بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں انسان بڑا حیران ہوتا ہے، ابھی حال ہی میں ایک دوست نے یہ بات بتائی کہ بخل انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے کہ راولپنڈی میں ایک دوست ہیں کہ جو کسی اچھے عہدے پر ملازم ہے، لاکھوں میں تنخواہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے اور بیوی ہے، اور بیوی بھی کہیں جاب کرتی ہے، اس کی تنخواہ 25,000 ہے اور خاوند کی تنخواہ کو 3-4 لاکھ ہے، اور خاوند خوب خرچ کرنے والا ہے، گھر پہ خوب خرچ کرتا ہے، سارے تقاضے پورے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دین کا درد رکھنے والا ہے 2-3 بیواؤں کی مدد بھی کرتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور کہیں اللہ توفیق دے تو دوسرے دینی تقاضوں پہ بھی خرچ کرتا ہے۔ اب بیوی کو یہ مسئلہ ہے کہ تم غریب رشتہ داروں پہ خرچ کیوں کرتے؟ اب گھر میں جھگڑا اس بات پہ، یعنی وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، کوئی کمی نہیں ہے، جب کہو جو کہو جہاں چاہو ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، پھر تمہیں اس پہ کیا اعتراض؟ وہ فلاں جو میرا رشتہ دار ہے وہ بھی اللہ نے میرے ذمے ہے، وہ فلاں جو غریب ہے وہ بھی میرے ذمے ہے، فلاں بیوہ وہ بھی میرے ذمے ہے، تو یہ بھی اللہ نے میرے ذمے لگایا۔ اب اس بات پہ جھگڑا بڑھتے بڑھتا چلا گیا، ایک ہی بات اور کوئی مسئلہ نہیں۔ آخر بات یہاں تک پہنچی کہ بیوی نے کہا جی مجھے طلاق دو، میں تمہارے گھر نہیں رہ سکتی۔ عجیب صورتحال پیش آئی، سارے رشتہ دار برادری اکٹھی ہوئی، سب کے سامنے سب نے پوچھا کہ تمہارے کسی مطالبے میں کوئی کمی کرتا ہے؟ جی نہیں کرتا، بلکہ میرے اکاؤنٹ میں ہر مہینے پہلے پیسے بھیج دیتے، مجھے کبھی کوئی کمی پیش نہیں آئی۔ بچے کے معاملے میں کوئی کمی، بچے کے معاملے میں کوئی کمی نہیں، اور کوئی کمی جی کوئی کمی نہیں کرتا۔ پھر تمہیں کس بات کا اعتراض؟ جی مجھ سے پوچھے بغیر اپنے غریب رشتہ داروں کو دیتا۔ خاوند نے کہا بھی تم کون ہوتی پوچھنے والے؟ تم 25,000 لیتی ہو ماہانہ کا، تم مجھ سے پوچھتی ہو؟ تم جہاں خرچ کرو آج تک میں نے پوچھا، تو کیا میں اس کا مطلب نہیں ہے میں خرچ کروں، اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتا؟ بیوی اس بات پہ نہیں مانتی، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بیوی بخل کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ بیماری انسان کو کیسے جہنم کے اندر بھی گراتی ہے اور دنیا کے اندر بھی رسوا کرتی ہے۔ اور بیچاری کو اور کوئی بیماری نہیں تھی، سب کچھ پورا ہو رہا ہے، بخل اس کو مجبور کر رہا ہے کہ خاوند کے ہاتھ کو پکڑے۔ یہ کیوں دیتا ہے غریبوں کو؟ آخر رشتہ داروں نے کہا کہ یہ ہم تو تمہارے حمایتی نہیں، یہ مرد کی بات بالکل صحیح۔ وہ خاتون عدالت میں چلی کہ مجھے تو خلا لینا ہے، یعنی بخل انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ عدالت میں گئی، عدالت جج بھی حیران ہوا کہ عجیب معاملہ ہے، اسے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے خاتون کو مہلت دی، سوچ لو بھی وقت ہے، نہیں ٹلی، آخر خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ اور آج 2-3 سال کے بعد مجھے دوست نے بتایا کہ آج وہ بھیک مانگتی تھی، یعنی وہ جو لاکھوں میں کھیلنے والی آج سڑکوں پہ بھیک مانگتی پھرتی ہے۔ بخل انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی ذلیل کرواتا ہے اور آخرت کے اندر تو ذلیل ہوگا ہی انسان۔ تو یہ جہاں انسان کی گنجائش موجود ہو، جہاں وسائل موجود ہوں، حالات موجود ہوں اور انسان خرچ کر سکے پھر بھی خرچ نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ پھر اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے، کسی روحانی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے کہ میں کیا کروں، یہ بیماری مجھ سے نہیں جاتی، بخل کی بیماری نے مجھ کو گھیر لیا، میں اس کا کیا علاج کروں۔ جس طرح ہم اپنے جسمانی امراض کے لیے دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، میرے محترم دوستو خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ ان بیماریوں کا علاج بھی موت سے پہلے ضروری ہے۔ اگر ہم موت سے پہلے ان بیماریوں کا علاج نہ کیا ہم نے، تو یہ بیماریاں ہمیں جہنم میں گرا سکتی۔
اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن بیماریاں جو ہے جہنم میں گرا سکتی ہیں۔ اب میں ان باتوں کا ذکر کرتا ہوں، وہ باتیں جو جہنم میں تو نہیں گرائیں گی لیکن جنت میں ہمارے درجات کو کم کر دے۔ میں نے عرض کیا تھا بخل دو قسم کا ہے، ایک بخل جو ہمیں جہنم میں گرا دے گا، اور دوسرا بخل جو جہنم میں تو نہیں گرائے گا لیکن جنت میں ہمارے درجات کو کم کر دے گا۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ تفصیل سے بات کروں۔ آج میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ سب محسوس کرتے ہوں گے اور ہم سب نے غور بھی کیا ہوگا، وہ ہے سلام کرنے میں بخل۔ تو جو ہوتا ہے نا سلام کرنے میں بخل، اچھا اس پہ تو کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور سلام بہت بڑی نیکی، بہت بڑی دعا ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، قرآن مجید یہ چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو بہتر جواب دو، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں اور اضافہ کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلام میں بخل کیا کہ بعض لوگ تو سلام کرتے ہی، اللہ توفیق عطا فرمائے، اور بعض سلام کرتے ہیں تو بڑی ناگواری کے ساتھ، بڑا یعنی سلام اتنی آواز سے کیجئے کہ دوسرا اس کو سن لے، اور بعض اگر سلام کرتے ہیں کچھ جواب نہیں دیتے، دوسرے جواب دینے میں بخل کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یعنی سلام کرنے والے نے تو پہل کر لی لیکن دوسرا جواب دینے میں بخل کر، اور بعض ویسے اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت امن سے کہ ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ سلام نہیں ہے۔ سلام جب تک آپ منہ سے ادا نہیں کریں گے الفاظ تو پھر وہ دعا ہے نا السلام علیکم، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، پوری دعا ہے یہ۔ تو یہ جب تک آپ کے منہ کے اشارے سے تو نہیں ہوگا، سر ہلانے سے نہیں ہوگا۔ تو حالات ہیں، کوئی دور بندہ ہے، چلو اپنے حالات ہے، آپ کی آواز وہاں تک نہیں جا سکتی، اس وقت تو ہاتھ کا ہلا دینا صحیح بات ہے کیونکہ آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی، لیکن اگر کوئی بندہ قریب ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی آواز اس تک پہنچائیں، زبان سے اس کو سلام کہیں، زبان سے دعا کریں، اور جواب دینے والا بخل نہ کرے۔ جواب دینے والا بھی اتنی آواز سے جواب دے کہ اس کو سن جائے، تاکہ وہ بندہ بیچارہ پریشان نہ ہو، پتہ نہیں اس نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہے، اور کوشش کرے کہ اس سے بہتر جواب دے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بات جاری رہے گی۔ تو دو قسم کا بخل ہے، کتنی قسم کا؟ دو قسم کا۔ ایک وہ ہے جو جہنم میں گرا دے گا، وہ تین ہیں شرعی تقاضوں کے اندر بخل، یعنی شریعت میں جو تقاضا ہے وہاں وہ آپ نے پورا نہیں کیا، بخل کیا، کنجوسی کی، کمی کی اس کے اندر۔ اور دوسرا ہے کفالت کے اندر بخل، جن کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر لگائی تھی، بیوی بچوں کی یا والدین کی، وہ ذمہ داری آپ نے پوری نہیں کی، اور ہمسایوں کی، غریب رشتہ داروں کی، غربا کی، وہ کفالت کے اندر بخل جو ہے وہ بھی جہنم کے اندر لے جائے گا۔ اور تیسرا عبادات کے اندر خصوصاً زکوٰۃ اور حج، اس پہ خرچ نہ کرنا اور بخل کرنا، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور دوسری قسم کا بخل جہنم میں تو نہیں لے جائے گا، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، لیکن جنت میں ہمارے درجات کو کم کر دے گا۔ اس میں سے ہم نے ایک قسم آج بیان کی، وہ ہے سلام کا بخل۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سب کو خوش رکھے اور سب کی نیکی کو قبول فرمائے، سنت ادا فرمائے۔